الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ حج کے 5 دنوں کا خلاصہ بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ حج کا پہلا دن 8 ذو الحجہ، لہٰذا جب آپ حج شروع کرنے کا ارادہ کریں تو 8 ذی الحجہ سے پہلے مینا جانے کی تیاری کیجیے۔ تیاری سے مراد مونچھیں، ناخن، اضافی بال، یعنی جو بھی ضروری پاکیزگی ہے اس کو حاصل کریں اور احرام باندھنے کی تیاری کریں۔ اس بات کا خیال کریں کہ حج تمتع کا احرام یا حج کا احرام حدود حرم میں کسی بھی جگہ سے باندھا جا سکتا ہے، جیسا کہ بات مشہور ہے اور بات صحیح بھی ہے کہ عمرے کے احرام کے لیے آپ کو حدود حرم سے باہر جانا ہوتا ہے، یعنی مسجد عائشہ وغیرہ لوگ جاتے ہیں، تو بات درست ہے، لیکن وہ عمرے کا احرام ہے۔ حج کے احرام کے لیے آپ حدود حرم ہی میں سے کسی بھی جگہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، اپنے ہوٹل سے باندھ لیں، مسجد الحرام سے باندھ لیں یا مینا جا کر بھی باندھ سکتے ہیں، بس حدود حرم میں کسی بھی جگہ سے آپ احرام کو باندھیں۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں اور نیت کریں۔ احرام کی نیت یہ ہے: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے حج کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول فرما لیجئے۔ اردو میں دعا کر لیں، عربی میں یاد نہ ہو۔ اس کے بعد نیت کے بعد یہ نیت آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں اور بلند آواز سے بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کے بعد تلبیہ ادا کرنی ہے، جس کو مرد حضرات تھوڑی سی بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ تلبیہ کے الفاظ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ نیت آپ دل میں ادا کر سکتے ہیں، البتہ تلبیہ کے لیے زبان سے ادائیگی ضروری ہے، تلبیہ دل میں نہیں پڑھ سکتے۔ جب آپ نیت کر لیں گے اور تلبیہ بھی پڑھ لیں گے، آپ احرام میں داخل ہو جائیں گے۔ لہٰذا نیت اور تلبیہ کے بعد اب آپ کے لیے وہ تمام چیزیں حرام ہو گئی جو جیسے کہ پیچھے آپ عمرے کا احرام مان کر حرام ہوئی تھی، جیسے خوشبو نہیں لگا سکتے اور سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، جوتے نہیں پہن سکتے، میاں بیوی کے تعلقات ایک دوسرے کے لیے اب جائز نہیں ہے، تو ان تمام ممنوعات کا خیال کرنا ہے۔ 8 ذو الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد، یعنی جب اپنے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب 8 ذی الحجہ جب سورج نکل جائے تو بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا روانہ ہو جائیں۔ اس بات کا خیال کریں کہ آج کل چونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، حاجی لاکھوں میں ہوتے ہیں، 18، 20، 25 لاکھ تک حاجی ہوتے ہیں، تو تمام حاجیوں کو 8 ذی الحجہ کو پہنچانا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا معلمین جو ہے وہ ایک دن پہلے یعنی 7 ذی الحجہ کو رات میں ہی آپ کو مینا لے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ چلے جائیں، انتظامی معاملات ہے، فرق کوئی نہیں پڑتا، ان سے الجھنے کی کوشش نہ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ جب 8 ذی الحجہ کو مینا پہنچ جائیں تو مینا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز، یہ کل 5 نمازیں آپ مینا میں اپنے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اگر آپ مقیم ہے تو مکمل نماز پڑھیں، مسافر ہے تو قصر نماز ادا کریں۔ تو مینا میں یہ 5 نمازیں پڑھنا مستحب ہے۔ ان 5 نماز کے علاوہ جو باقی فرصت کے لمحات ہے ضائع نہ کریں اسے، اس میں ذکر اللہ کریں، تلاوت قرآن کریم کریں، اپنی قضا نماز دہرائیں، حج کا مذاکرہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، البتہ اس وقت کو لا یعنی میں ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں اس وقت کو، اور کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں ان وقت میں۔ یہ وقت شاید دوبارہ نہ ملے آپ کو، لہٰذا ان اوقات کو قیمتی بنائیں۔ مینا میں یہ 5 نمازیں پڑھنا مستحب ہے اور رات کا قیام مسنون ہے، لہٰذا مینا میں رات ضرور گزاریں۔ بعض حضرات جن کا ہوٹل مینا سے قریب ہوتا ہے وہ اپنے ہوٹل چلے جاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ جب حج پر آئے ہیں تو پورے آداب اور سنتوں کا خیال کرتے ہوئے حج کریں، لہٰذا مینا کی راتیں مینا میں ہی گزاریں۔
اس کے علاوہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہم اپنے ملک میں بھی اپنے وطن میں پڑھتے ہیں ان 5 دنوں کے اندر، تو وہاں پر بھی ہم نے پڑھنا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان تمام دنوں میں ہم نے تکبیر تشریق کو پڑھنا واجب ہے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی۔ اب اگلے دن عرفات روانہ ہونا ہے ہم نے، اگلے دن یعنی 9 ذی الحجہ، جس کو یوم عرفات بھی کہا جاتا ہے، یوم العرفہ بھی کہا جاتا ہے، تو 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز خوب اجالے میں پڑھیے، اور جب سورج نکل جائے اس کے بعد عرفات روانہ ہو اور تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات میں داخل ہو جائیں۔ عرفات میں دیکھیں یہ پیلے کلر کے بورڈز لگے ہوں گے، آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اب ان پیلے بورڈز کے اندر موجود ہوں۔ اس بات کا بھی خیال کریں کہ جیسے پہلے عرض کیا کہ رش کے دن ہیں، معلمین حضرات سب کو ایک ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں پہنچا سکتے، لہٰذا وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک رات پہلے یعنی 8 ذی الحجہ ہی کو رات عشاء کے بعد یا عشاء سے کچھ پہلے آپ کو عرفات کے میدان لے جاتے ہیں، چلیں جائیں ان کے ساتھ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تعاون کریں ان کے ساتھ، انتظامی معاملات ہیں۔ عرفات پہنچ جائیں تو اس بات کا خیال کریں کہ عرفات کا جو وقوف ہے اس کا فرض وقت 9 ذی الحجہ کی زوال کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہے، ایک لمبا وقفہ ہے، اس دوران لمحے بھر کے لیے بھی عرفات کے میدان میں آ گئے، آپ کا حج ادا ہو جائے گا، یعنی 9 ذی الحجہ زوال کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک، اس سے پہلے تک کسی بھی وقت اس میدان میں آ کر ٹھہر جانا، وہ چاہے لمحے بھر کے لیے ہو، حج کا رکن اعظم ادا ہو جائے گا، بصورت دیگر حج آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ وقوف عرفات کا جو واجب وقت ہے وہ 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک، غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں رہنا واجب ہے۔ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات کی حدود چھوڑ دی تو دم لازم ہوگا، البتہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے دوبارہ عرفات کے میدان میں لوٹ آئے تو دم بھی ساقط ہو جائے گا۔ تو بات کو اچھی طرح سمجھیے، جو فرض وقت ہے وہ آپ کا 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک، یعنی اس دورانی میں لمحے بھر کے لیے آپ وہاں پر پہنچ گئے، آپ کا حج ادا ہو جائے گا، لیکن چونکہ جو واجب وقت ہے وہ غروب تک وہاں پر رہنا ضروری ہے، غروب سے پہلے نکل گئے تو حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن کمی واقع ہو جائے گی، ناقص ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو دم ادا کرنا ہوگا، لہٰذا اس بات کو یقینی بنائیے کہ 9 ذی الحجہ غروب سے پہلے کسی طور پر بھی عرفات کے میدان کو آپ نے چھوڑ کر نہیں جانا ہے۔ خواتین اس بات کو خیال کریں، ذہن میں رکھیں، وہ کنفیوز ہوتی ہیں اس معاملے پر، وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی مکمل حج چاہے منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، قربانی ہے، سر کے بال صاف کرنے، تمام کے تمام کام آپ حیض و نفاس ناپاکی کی حالت میں کر سکتی ہے، البتہ طواف زیارت جو ہے وہ پاک ہونے کے بعد کریں گی۔ میدان عرفات میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مرد اور خواتین اپنا مل کر وہاں پر دعائیں کرتی ہیں، یہ نہ کریں، مخلوط اجتماع وہاں پر نہیں ہونا چاہیے، مرد حضرات اپنا الگ معاملہ کریں، خواتین اپنا اجتماع الگ کریں اور اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کریں۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ عرفات کا پورا میدان، اس میں کہیں پر بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں، وقوف کر سکتے ہیں، البتہ مسجد نبویہ سے بالکل متصل ایک چھوٹا سا میدان ہے جس کو وادی عورانہ کہا جاتا ہے، یہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عرفات کی حدود سے باہر ہے۔ عرفات کے میدان میں جب آپ پہنچ گئے، وہاں پر 2 رکعت دو نمازیں آپ پڑھیں گے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، ان 2 نمازوں کو اپنے وقتوں میں پڑھ کر جب سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہونے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔
اس بات کا خیال کریں کہ عرفات کے میدان میں نماز مغرب نہیں پڑھیں گے اور اس کی ادائیگی مزدلفہ پہنچ کر کریں گے۔ راستے میں بھی آپ اس نماز کو ادا نہیں کریں گے۔ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے جائیں گے اور بغیر مغرب کی نماز ادا کیے اب جائیں گے۔ جب مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو مزدلفہ سے بالکل متصل ایک وادی ہے، ایک چھوٹا سا میدان ہے جس کو وادی محصر کہا جاتا ہے، وہاں پر قیام نہیں کرنا کہ وہ بھی مزدلفہ کی حدود سے باہر ہے۔ جب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو یقیناً وہاں پر نماز عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہوگا، تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے ترتیب سے پہلے مغرب کی نماز پھر عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک ساتھ ہی اذان کہے، پھر اقامت کہی جائے، پھر آپ نے مغرب کی نماز فرض 3 رکعت ادا کرنے ہیں، اس کے بعد تلبیہ اور تکبیر تشریق پڑھیں، اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کر عشاء کی فرض رکعتیں ادا کریں، مقیم ہے تو مکمل، مسافر ہے تو قصر پڑھیں، اس کے بعد پھر سنت و نوافل اور واجبات اپنے ادا کریں، تو دونوں نمازیں اکٹھی جمع کر کے ادا کریں گے۔ مزدلفہ کی رات انتہائی قیمتی رات ہے، لیکن مزدلفہ کے جو وقوف کا وقت ہے وہ صبح صادق یعنی نماز فجر کا جو ابتدائی وقت ہے اس سے سورج نکلنے تک ہے۔ اس دوران آپ لمحے بھر کے لیے بھی مزدلفہ میں آ گئے، آپ کا یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اگر مزدلفہ میں اس وقت آپ نے وقوف نہ کیا یعنی صبح صادق سے سورج نکلنے تک لمحے بھر کے لیے بھی یہاں پر نہ آئے یا آ گئے اور رات ہی کو یعنی صبح صادق سے پہلے مزدلفہ چھوڑ کر چلے گئے تو دم واجب ہو جائے گا۔ یہاں پر آج کل معلمین حضرات آپ کو رات کو لے جانے کی ضد کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے رات کو نہیں جانا ہے، بلکہ آپ نے صبح صادق کے بعد نماز ادا کرنی ہے اور یہاں کا وقوف کرنا ہے، پھر مزدلفہ کو چھوڑ کر اپنے منی روانہ ہونا ہے۔ وقوف مزدلفہ کے دوران ہی رات میں ہی منی روانگی سے پہلے 70 عدد کنکریاں بڑے چنے یا کھجور کی کھٹی کے برابر جمع کر لیجئے۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے اٹھانا جمع کرنا یہ مستحب ہے، راستے سے اٹھانا بھی جائز ہے، یعنی اگر کوئی بھول جاتا ہے تو راستے سے اٹھا لے۔ جب سورج طلوع ہونے کا وقت ہو جائے، وقوف آپ کا ادا ہو جائے مزدلفہ کا، آپ انتہائی سکون کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے منی روانہ ہو جائیں۔ منی پہنچیں گے، 10 ذی الحجہ شروع ہو چکا ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کے اعمال جو ہیں اس کی ترتیب سمجھیے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے اپنے بڑے جمرے یعنی جس کو آپ بڑا شیطان کہتے ہیں اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد قربانی کریں گے، اس کے بعد سر کے بال صاف کریں گے۔ یہ تینوں کام اسی ترتیب کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے، یعنی پہلے بڑے جمرے کو کنکر ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر سر کے بال صاف کریں گے۔ اگر اس ترتیب کو آگے پیچھے کر لیا یعنی پہلے قربانی کر لی بعد میں کنکر مارے، یا پہلے سر کے بال صاف کیے بعد میں قربانی کر لی، تو اس طرح کرنے سے دم لازم آئے گا۔ منی کے جو ضروری اعمال ہیں یعنی کنکریاں مارنا، منی پہنچ کر سب سے پہلے بڑے جمرے یعنی جس کو آخری جمرہ بھی کہا جاتا ہے اس کو 7 کنکر ماریں، اور پہلے دن منی پہنچنے سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک یعنی وہاں ظہر کی نماز سے پہلے تک بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا افضل ہے، البتہ زوال کے بعد سے غروب تک بھی جائز ہے، ماری جا سکتی ہے۔ آج کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف اسی ایک جمرے کی رمی کی جائے گی۔ اس کے بعد جب آپ یہ جمرے کو کنکر مار لیں تو قربانی ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس ایک سفر میں 2 عبادتیں یعنی عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائی، جس کا شکریہ حج کی قربانی کرنا ہے۔ اس حج کی قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب تک جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں، البتہ یہ قربانی حدود حرم ہی میں کرنا ضروری ہے، حدود حرم سے باہر کی جانے والی قربانی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لہٰذا جن حضرات کے رشتہ دار جدہ وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہ جدہ میں قربانی نہ کروائیں، جدہ حدود حرم سے باہر ہے، وہاں کی جانے والی قربانی آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ جب یہ دونوں کام کر لیے یعنی کنکر مار لیے بڑے جمرے کو، قربانی کر لی، اس کے بعد سر کے بال صاف کر لیجئے۔ سر کے بال صاف کرنے کا وقت بھی 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ سر کے بال
حدود حرم ہی میں کاٹنا ضروری ہے۔ اگر حدود حرم سے باہر بال کاٹے حلال تو ہو جائیں گے لیکن دم دینا ہوگا۔ اور جو حضرات قربانی کرنے کے لیے کسی کو وکیل بناتے ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، تو اس بات کا جب یقین ہو جائے کہ ہاں آپ کی قربانی ہو چکی ہے، جب تک آپ کے سر کے بال آپ نے صاف نہیں کرنے ہیں۔ جب آپ نے شیطان کو پتھر مار لیے، قربانی کر لی اور سر کے بال بھی صاف کر لیے، اب آپ نے بیت اللہ کی طرف روانہ ہونا ہے، جہاں پہنچ کر طواف زیارت ادا کریں گے۔ طواف زیارت دو طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے شیطان کو پتھر، قربانی اور سر کے بال صاف کر لیے ہیں تو غسل کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیجئے اور گھر کے کپڑوں میں ہی طواف زیارت کر لیجئے، ورنہ احرام ہی کی چادروں میں طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں طریقوں سے طواف زیارت کیا جا سکتا ہے۔ یہ طواف زیارت وقوف عرفہ کے بعد حج کا دوسرا بڑا اہم رکن ہے۔ طواف زیارت کا وقت بھی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 10 کو، 11 کو اور 12 کو، ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت اس طواف کو کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر طواف زیارت 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب کے بعد کیا ادا ہو جائے گا، مگر دم دینا پڑ جائے گا، اور طواف زیارت کا نہ تو کوئی دوسرا بدل ہے اور نہ ہی یہ معاف ہوتا ہے، لہذا جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے میاں بیوی کے مخصوص تعلقات جائز نہیں ہوں گے اور یہ طواف کرنے کے بعد ہی حلال ہوں گے۔ لہٰذا طواف زیارت ان 3 دنوں میں ہر حال میں کر لیں۔ کسی مجبوری یا عذر کی وجہ سے 12 ذی الحجہ کے غروب تک نہ کر سکیں تو اس کے بعد بھی کرنا ضروری ہے، کریں، لیکن دم ادا کرنا ہوگا ساتھ میں۔ جب طواف زیارت کر لیں اس کے بعد اب سعی کریں گے، یہ حج کی سعی کہلاتی ہے، اور یہ سعی، حج کی سعی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص بلا عذر اس کو ترک کرے گا تو اس پر دم ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب ہے حج کا چوتھا، پانچواں اور چھٹا دن، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں میں بھی حج کی رمی کی جا سکتی ہے۔ حج کی رمی کی جاتی ہے 4 دن، 10، 11، 12 اور 13۔ 10 کی اب کر چکے ہیں، 11، 12 کی رمی بھی واجب ہے، 13 ذی الحجہ کی رمی کرنا اختیاری ہے، چاہے کر لیں ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی حج کی بات نہیں۔ تو طواف زیارت اور سعی سے جب فارغ ہو جائیں تو منی واپس آ جائیں، اس لیے کہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے دنوں میں اہم ترین عمل شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ ان تینوں دن کی رمی کا وقت زوال کے بعد، یعنی ظہر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد درج ذیل طریقوں پر کریں گے۔ سب سے پہلے جمرہ اولا، یعنی جس کو چھوٹا شیطان کہا جاتا ہے، یہ مسجد خیف کے قریب ہے، اس کو 7 کنکر ماریں، یعنی ایک کنکر اٹھائیں گے ماریں گے، پھر دوسرا اٹھائیں گے پھر ماریں گے، پھر تیسرا اٹھائیں گے پھر ماریں گے، اور ہر کنکری پر یہ دعا پڑھیں گے: بسم اللہ، اللہ اکبر، رام للشیطانی ورد للرحمن۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دینا بھی کافی ہوگا۔ جب 7 کنکر جمرے کو مار لیں اس کے بعد ایک بائیں طرف کھڑے ہو جائیں، اپنا رخ قبلے کی طرف کریں، اللہ کی تعریف کریں، کلمات پڑھیں، تحلیل پڑھیں، تکبیر پڑھیں اور درود پڑھیں اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیں۔ اس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر درمیانہ شیطان، جس کو جمرہ وسطیٰ کہا جاتا ہے، یہاں آ جائیں اور جمرہ اولا کی طرح اس کی بھی رمی کیجیے۔ پھر بائیں جانب کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو جائیں اور یہاں پر دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت یہاں پر بھی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر جو جمرہ اخری، آخری شیطان، جس کو بڑا شیطان بھی کہتے ہیں، اس کی رمی کیجیے، اسے بھی 7 کنکر ماریے۔ البتہ آخری شیطان کو کنکر مارنے کے بعد وہاں ٹھہر کر دعا نہیں کریں گے۔ یہ جو دعا کرنا ہے یہ پہلے اور درمیانی شیطان کو مارنے کے بعد یہ دعا کرنا سنت ہے۔ تیسرا شیطان یعنی بڑے شیطان کو رمی کے بعد یہ دعا کرنا درست نہیں ہے۔
11 اور 12 ذی الحجہ کی راتیں یہ منا میں ہی گزاریے، منا کے علاوہ کسی دوسری جگہ جیسے جن کا ہوٹل کریم میں ہوتا ہے یا جن کے رشتہ دار جدہ میں ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ میں لوگ چلے جاتے ہیں، تو منا کی راتیں، یہ رات اکثر حصہ منا کے علاوہ باہر گزارنا بغیر عذر کے مکروہ ہے، سنت کے خلاف ہے، لہٰذا منا کی راتیں منا میں ہی گزاریں۔ آخر میں آفاقی یعنی جو ہم مسافر لوگ ہوتے ہیں اپنے وطن واپسی سے پہلے طواف وداع کر کے جائیں گے، اور اس طواف وداع کا طریقہ عام نفل طواف کی طرح ہے، نہ اس میں استباح ہوگا یعنی دائیں کندھے کو ہم ننگا بھی نہیں کریں گے، نہ اس میں رمل کریں گے جیسے پہلوانوں کی طرح کندھے اچکاتے ہوئے تیز چلنا، تو استباح بھی نہیں کریں گے، رمل بھی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد سعی بھی نہیں ہوگی، بس سمپل ایک عام نفل طواف ہوگا، جس کے بعد ہم 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں گے اور یہ طواف مکمل ہو جائے گا۔ یہ طواف یعنی طواف وداع واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو دم دینا ہوگا۔ اگر کسی نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفل طواف کر لیا، یعنی جب طواف زیارت کے بعد موقع ملتا ہے نفل طواف کر لیتے ہیں لوگ، اور اس میں طواف وداع کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، اور مکہ معظمہ سے رخصت ہو گیا، تو یہ طواف وداع اس کے قائم مقام ہو جائے گا، یعنی طواف زیارت کے بعد کیا گیا کوئی بھی نفل طواف آپ کا خود بخود طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ واپسی سے پہلے طواف وداع ہی کی نیت سے یہ طواف کر لینا چاہیے، اور اس نیت سے کرنا چاہیے کہ اے اللہ میرے اس سفر کو اپنے محترم گھر کا آخری سفر نہ بنانا، یعنی بار بار بلانا، اور میرے لیے دوبارہ لوٹ کر آنا بار بار مقدر فرمانا، اور یہ جب ہی ممکن ہوگا جب اس پورے سفر کو سنتوں اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے آپ ادا کریں گے اور اللہ کو راضی کر کے جائیں گے۔ روانگی کے وقت اگر عورت کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو اس پر یہ طواف وداع واجب نہیں ہے، وہ طواف وداع کیے بغیر جا سکتی ہے، ایسی عورت کے لیے یہ طواف معاف ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام کے حج کے سفر کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔